آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جسے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آخری مزاحمت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی ٹیپو سلطان کی، جنہوں نے تنہا انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ٹیپو سلطان وہ شخص تھے جن سے انگریز لڑنے سے ڈرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ انہیں لڑائی کے میدان میں مات نہیں دے سکتے، لہذا انہوں نے دھوکے سے ٹیپو سلطان کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد لے کر دھوکے سے شہید کیا۔ ٹیپو سلطان کو شیر مسور بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں پر ٹیپو سلطان کا اس قدر ڈر طاری تھا کہ ٹیپو سلطان کو دھوکے سے قتل کرنے کے بعد بھی ان کی میت کے نزدیک جانے سے ڈرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد لندن میں باقاعدہ جشن منایا گیا۔ ٹیپو سلطان کو جو اعزاز اور مقام حاصل ہے وہ دوبارہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد انگریز جنرل ہیریس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹیپو سلطان سلطنت مسور کے بادشاہ حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے۔ ٹیپو سلطان بچپن میں شیر کے بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ ان کی تعلیم کے لیے نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے ہندوستان سے ماہر اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی، انگریزی، فرانسیسی اور اردو جیسی زبانوں پر عبور حاصل رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی اور تیراکی میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ 1769 میں انگریزوں نے ماہی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ ٹیپو سلطان کے اختیار میں آتا تھا۔ ٹیپو سلطان کو یہ بات بالکل ناگوار گزری اور انہوں نے انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اپنے والد حیدر علی کی قیادت میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑائی کا ارادہ کیا اور یوں دوسری اینگلو مسور وار شروع ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو دھول چٹوا دی۔ 1780 میں انگریزوں نے پھر جنگ شروع کی تو ٹیپو سلطان اپنی فوج لے کر کرناٹک پہنچے اور یہ جنگ بھی فتح کر لی اور انگریزوں کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان کی عمر 22 سال تھی جب ان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ یوں 22 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کے کندھوں پر میسور کی ذمہ داری آ گئی۔ انہوں نے تخت سنبھالتے ہی فوج کو منظم کیا اور فوج کی تنخواہ مقرر کی۔ انگریزوں نے 22 سالہ ٹیپو سلطان کو باپ کے بغیر کمزور سمجھنے کی غلطی کی اور مالابار پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جس کے جواب میں ٹیپو سلطان نے بنگلورو پر حملہ کر کے انگریزوں سے اسے آزاد کروایا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ ٹیپو سلطان کی بنگلورو پر قبضے کی وجہ سے 11 مارچ 1784 کو انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے مابین ایک صلح نامہ پر دستخط کیے گئے۔ یہ وہ پہلا اور آخری موقع تھا جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا حاوی ہوا تھا۔ اس صلح نامے میں ٹیپو سلطان نے جتنی بھی شرائط رکھی، انگریزوں نے وہ سب قبول کی۔ ٹیپو سلطان نے امیر صادق کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور کافی انتظام امیر صادق کے اختیار میں دے دیے۔ کافی عرصہ امن رہا، ریاست کا نظام اسلامی طرز پر چلتا رہا، ہر طرف انصاف اور امن تھا، عوام بھی ٹیپو سلطان کی موجودگی میں سکون کی نیند سوتی تھی۔ انگریز جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انگریزوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر ٹیپو سلطان کو شکست دینی ہے تو فریب اور مکاری کا سہارا لینا ہوگا۔ انگریزوں نے امیر صادق، جعفر اور دیگر مرہٹوں کو سبز باغ دیکھا کر خرید لیا۔ اب انگریزوں نے ان غداروں کی مدد سے ایک بار پھر میسور پر حملہ کیا۔ حملے کے وقت ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے۔ کافی لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو خفیہ راستے سے فرار ہو جائیں، جس پر ٹیپو سلطان نے یہ تاریخی الفاظ کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یوں 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی وفات کے بعد ان کے خاندان کو حراست میں لے لیا گیا اور راجہ جیپال کو میسور کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان کی موت کسی فتح سے کم نہ تھی۔ انگریز یہ تک کہنے لگے اب ہندوستان پر ہمیں قبضے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
हुआ भी कुछ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।